تو یہ جو حدیث میں آتا ہے من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا. یہ 3 علامات آپ نے بتائیں اس شخص کی. آپ نے فرمایا یہ ایسا ہے گویا اس کو دنیا کی ساری نعمتیں دے دی گئیں. کیا 3 علامات ہیں؟ من اصبح منکم آمنا فی سربہ. سرب عربی میں آپ یہ کہہ لیں جو بل ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جانوروں کے یا گھونسلہ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص تم میں سے اس حال میں صبح کرے, دن کا آغاز اس حال میں کرے کہ وہ اپنے گھر کا لفظ نہیں ہے حدیث میں, بیت کہتے ہیں نا عربی میں گھر کو, بیت کہتے ہیں, دار کہتے ہیں. اس کو آپ یعنی اگر اس کا اردو میں ترجمہ کریں سمجھنے کے لیے تو آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو شخص اپنی صبح کا آغاز کرے اپنے ڈربے میں, اپنی جھگی میں. یہ جھگی سے بھی کم لیول کی چیز ہے جو حدیث میں لفظ استعمال ہوا ہے. من اصبح منکم آمنا فی سربہ, جو صبح کرے اپنے گھر میں اپنی جھگی میں, گھر کا لفظ نہیں ہے حدیث میں, اس حال میں صبح کرے کہ وہ امن سے ہو. معافا فی جسدہ, اس کے جسم میں عافیت ہو, کوئی بڑی بیماری سے محفوظ ہو اور اس حال میں وہ صبح کر لے. عندہ قوت یومہ, اس کے پاس ایک دن کا راشن موجود ہو. کتنے دن کا؟ ایک دن کا راشن موجود ہو. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا, یہ ایسا ہے گویا دنیا کی ساری نعمتیں اس شخص کو دے دی گئیں. فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا, دنیا ساری کی ساری اس شخص کو دے دی گئی. آپ مجھے بتائیں ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جس کے پاس یہ چیزیں دستیاب نہیں ہیں؟ کوئی ہے ایسا شخص جس کو یہ چیزیں دستیاب نہ ہو؟ رہنے کے لیے گھر کیسے موجود ہیں ہمارے پاس, راشن ہمارے پاس کتنے دنوں کا موجود ہے, سیونگ ہمارے پاس کتنے دنوں کی موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے جسم صحیح سلامت بنایا ہے, لیکن ہماری زبان سے ناشکری کے جملے جاتے نہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ زندگی کو مقصد بنا لیا. یہ ناشکری اسلام میں پیسہ کمانا منع نہیں ہے, اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھیں. اسلام میں یہ منع ہے کہ پیسہ کمانے کو زندگی کا مقصد بنا لیں, جس کو شریعت میں حب مال کہا جاتا ہے. حب مال شریعت میں منع ہے. حب جاہ, شہرت طلبی, شہرت پسندی, یہ اسلام میں منع ہے. مشہور ہونا منع نہیں ہے, شہرت کی طلب دل میں پیدا ہونا یہ منع ہے. ان دونوں چیزوں میں فرق ہے. فرق اسی طرح آپ سمجھے جو میں نے بتایا کہ اسکول کے لیے جگا رہے ہیں تو نماز کے لیے جگا رہے ہیں یا نہیں. اب اسکول کے لیے جگانا منع نہیں ہے, اسکول کے لیے بچے کو جگانا منع نہیں ہے. منع یہ ہے کہ پھر آپ نماز کے لیے کیوں نہیں جگاتے, یہ منع ہے, یہ ٹکراؤ ہے. یہ مطلب ہے دنیا کو زندگی کا مقصد بنانے کا کہ اسکول کے لیے آپ جگاتے ہیں, سو بسم اللہ جگائیں, ضرور جگائیں, اچھی بات ہے, تو نماز کے لیے بھی تو جگائیں نا. اس کو تعلیم دیتے ہیں کہ بیٹا ڈاکٹر بن جاؤ, انجینئر بن جاؤ, یہ کر لو, وہ کر لو, یہ ڈگری حاصل کر لو, فلاں سکل سیکھ لو. یہ بھی اس کو سکھاتے ہیں کہ حلال کمانا, حرام نہیں کمانا. اگر ڈگری اس کو دلا رہے ہیں, انجینئر بنا رہے ہیں, ڈاکٹر بنا رہے ہیں, پائلٹ بنا رہے ہیں, سائنٹسٹ بنا رہے ہیں, لیکن یہ اس کو نہیں سکھا رہے کہ بیٹا زندگی میں کبھی حرام کا لقمہ نہیں کھانا. اس کا مطلب آپ جو بچوں کی پرورش کر رہے ہیں, آپ نے بچوں کی پرورش میں دنیا کی زندگی کو مقصد بنا لیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان اپنے بچے کی تربیت کرے اور اس کی تربیت میں یہ چیز شامل نہ ہو کہ حلال کھانا ہے, حرام نہیں کھانا؟ ہمارے ہاں اس کا کیا میکینزم ہے ہمارے گھروں میں؟
کہ بچے کو یہ چیز سکھائی جائے, یہ گھٹی پلا دی جائے, اس کے گھول کے پلا دیا جائے اس کو کہ بیٹا مر جانا حرام نہیں کھانا. ہمارے یہاں تو دو ایکسٹریم ہیں, یا اس نے مولوی بننا ہے یا اس نے ڈاکٹر بننا ہے, یا اس نے مفتی بننا ہے یا اس نے انجینئر بننا ہے, یا اس نے دیندار بننا ہے یا اس نے دنیا دار بننا ہے. دو الگ الگ ایکسٹریم بنا دی گئی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین کا حکم, دین کی تعلیمات, قرآن حدیث, یہ سب مولوی مفتی ان لوگوں کے لیے جن کی داڑھی ہے, جن کی ٹوپی ہے, جو نماز پڑھتے ہیں, یہ سارا قرآن حدیث سب ان کے لیے ہے. جو ڈاکٹر انجینئر یا کسی اور فیلڈ میں, اس کے لیے قرآن حدیث نہیں ہے. ایک مسلمان ڈاکٹر کا لائف اسٹائل اور ایک غیر مسلم ڈاکٹر کا لائف اسٹائل, اس میں فرق ہونا چاہیے. تو پیسہ کمانا منع نہیں ہے, دنیا کے اندر زندگی گزارنا منع نہیں ہے, دنیا کی سہولیات سے فائدہ اٹھانا منع نہیں ہے, لیکن آخرت کی قیمت پر نہیں. جب آخرت کی قیمت پر دنیا سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے, اس کا مطلب کہ دنیا کی زندگی کو مقصد بنا لیا. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے ہاں بے صبری ہے, ناشکری ہے. صبر کی تعلیم یونیورسٹی میں دی جاتی ہے یا قرآن سکھاتا ہے صبر؟ شکر کی تعلیم یونیورسٹی میں دی جاتی ہے یا قرآن سکھاتا ہے؟ تو جب شکر کی تعلیم بچے کو نہیں دیں گے, صبر کی تعلیم بچے کو نہیں دیں گے, وہ کہیں جا کے رکے گا پیسے کماتے ہوئے؟ وہ کہیں رکے گا کہ بس کما لیا اب یہ کام بھی کریں ساتھ یہ؟ اس کی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ یار کسی بھی قیمت پر زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا ہے. اب مثال کے طور پر ایک آدمی کسی ایک ادارے میں, آرگنائزیشن میں, کسی کمپنی میں کام کر رہا ہے. سپوز آپ فرض کریں اس کو مہینے کی 1 لاکھ تنخواہ مل رہی ہے, لیکن وہ فیکٹری, وہ کمپنی ایسی ہے, جو پروڈکٹ ایسی بنا رہی ہے کہ اس سے انسانیت کو بہت فائدہ ہو رہا ہے, امت کو فائدہ ہو رہا ہے. ایک کمپنی ہے جو اس کو آفر کرتی ہے کہ آپ کو وہاں 1 لاکھ مل رہے ہیں, ہم آپ کو 1.5 لاکھ دیں گے, یا ہم آپ کو 1,20,000 دیں گے, آپ ہمارے پاس آ جائیں. لیکن فرض کریں مثال کے طور پر وہ سگریٹ کی کمپنی ہے. وہ کمپنی کیا کر رہی ہے؟ سگریٹ بنا رہی ہے. میں فتوے کی بات نہیں کر رہا, میں مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں. فتوے کی روح سے تو وہ یہاں کام کرے وہاں کام کرے, دونوں جگہ کام کرنا اس کے لیے جائز ہے, اس معنی میں کہ ہم اس کی انکم کو حرام نہیں کہیں گے. سمجھ آ رہی بات؟ لیکن یہ تو میں ان چیزوں کی بات کر رہا ہوں کہ اگر کام کرنا جائز ہو. تو ہمارے ہاں تو یہی ہے نا کہ یار یہاں 1 لاکھ مل رہی ہے, وہاں 1,20 مل رہی ہے, تو وہاں چلے جاؤ. اب یہاں 1,20 مل رہی تھی, یہاں 1,30 مل رہی ہے, تو یہاں چلے جاؤ. یہاں 1,30 مل رہی ہے, یہاں 1,40 مل رہی ہے, تو یہاں چلے جاؤ. یہی ہوتا ہے نا. کیا ہم کبھی یہ مائنڈ سیٹ بھی ہے ہمارا, کبھی اس پیراڈائم سے بھی سوچتے ہیں کہ یار یہاں اگرچہ مجھے 1 لاکھ تنخواہ مل رہی ہے, لیکن یہاں مجھے نماز پڑھنے کا پراپر ٹائم مل جاتا ہے, وہاں مجھے نماز پڑھنے کا پراپر ٹائم نہیں ملے گا. مثال دے رہا ہوں, یہاں پر جو پروڈکٹ تیار ہو رہی ہے اس سے انسانیت کو بہت فائدہ ہو رہا ہے, اس سے مسلمانوں کو فائدہ ہو رہا ہے, اس سے ملک کو فائدہ ہو رہا ہے. اور یہاں جو پروڈکٹ تیار ہو رہی ہے اس سے انسانیت کو نقصان پہنچ رہا ہے, اس سے مسلمانوں کو, ملک کو نقصان ہو رہا ہے. تو مجھے 1,20 نہیں چاہیے, مجھے 1 لاکھ چاہیے. یہ مائنڈ سیٹ ہے ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہمیں یہ بتاتا ہے, سکھاتا ہے. تو یہ مائنڈ سیٹ ضروری ہے یا نہیں ہمارے لیے؟ اس کے بغیر ہم کیسے آگے بڑھیں گے؟ یہ ہماری روایات ہیں, نارم ویلیوز ہیں اسلام کی. ویلیوز اور اقدار اور روایات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس پہ انسان کبھی سمجھوتا نہیں کرتا.